اے سبحان اللہ تسی کیوں کی تھی؟ سمجھ تو ان کو نہیں ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، ساری زندگی ہماری تقریروں میں گزر گئی ہے۔ جب سمجھ آپ کو آئے گی نا، آپ کے چہرے مجھے بتائیں گے بھئی ہون سمجھ آئے، تو انشاءاللہ میں بھی سمجھا کے جانا۔ بات تو علمی ہے لیکن میں اسے عوامی کر دوں گا انشاءاللہ، 1 دونی دونی تے 2 دونی 4، ہر بندہ سمجھے گا انشاءاللہ۔ بس میری طرف توجہ کریں آپ، یہ تقسیم چھوڑ دیں ذرا، میرا ذرا توجہ آپ کی بڑھ جائے گی، میری بڑھ جائے گی۔ کیا معنی کیا لغت کیا ایمان نے؟ درجہ بدرجہ پالنا، زینہ بزینہ پالنا، سیڑھی بسیڑھی پالنا، اور پالتے پالتے ہر چیز کو کمال تک لے جانا۔ آواز ٹھیک ہے، سمجھ آئی آپ؟ اب اس کی میں تشریح کرنے لگا ہوں، ذرا آپ توجہ کریں گے، چونکہ بات تھوڑی سی علمی ہے نا، تو توجہ کریں گے تو سمجھ آئے گی۔ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے نا، اس کے مطابق مہیا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ یہ ہے رب۔ سمجھ آئی آپ؟ آئی سمجھ؟ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق وہ چیز مہیا کرنا۔ اگر تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے گی تو میرا ذرا موشن ٹوٹ جائے گا، وہ تسلسل میرا ٹوٹ جائے گا، نہیں ٹوٹ جائے گا میرا، ذرا آپ توجہ پوری طرح میری طرح رکھیں، میں بڑی تمہید باندھ کے لایا ہوں۔ کیا میں نے کیا؟ میں نے ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا، اس کو رب کہتے ہیں۔ درجے بدرجے پالنے کا کیا مطلب ہے؟ دنیا کی جس چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا رب کا معنی۔ ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں، 3 اندھیرے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا 1، ریم کا اندھیرا 2، اس جھلی اور پردے کا اندھیرا 3، جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے ہیں۔ 4 مہینے کے بعد اللہ نے بچے میں روح پھونکی، روح آئی تو بھوک لگنے لگی، روح آئی تو پیاس لگنے لگی، مانگنے کے لائق نہیں، بول نہیں سکتا، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، باہر سے روزی فراہم نہیں ہو سکتی، راستہ کوئی نہیں۔ جو ہستی 4 مہینے کے بچے کی رمزیں سمجھ کر اس کی ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ یہ ہے رب، پالنے والا نہیں، صرف مطابق مہیا کرنا۔ جب ماں کے پیٹ سے باہر آیا، دائی نے پہلا کام کیا، وہ راستہ کاٹ، جہاں سے اسے 5 مہینے تقریباً خوراک مل رہی تھی، وہ راستہ اس نے کاٹ دیا۔ بچہ رونے لگ گیا، باپ ہنس رہا ہے، چچا ہنس رہا ہے، پھوپھیاں خالائیں سارے ہنس رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے۔ اس دیا رمضاں کوئی نہیں سمجھ رہا، میرا خوراک والا رستہ کٹ گیا۔ جو ہستی 1 دن کے بچے کے کان میں کہے تیرا خوراک والا ایک رستہ کٹ گیا ہے، فکر نہیں کرنی، میں نے تیری ماں کے سینے میں 2 رستے جاری کر دیے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صرف پالنا ہوتا نا، صرف پالنا، تو اللہ کہتے اس بچے کو میں نے گندم بنائی ہے، چاول میں بنائے، کیلے میں بنائے، انار میں بنائے، سیب میں بنائے، گوشت میں بنایا، کھا کھا، نہیں تے خسما نو کھا، کھا گندم کھا، کیلے کھا، انار کھا، سیب کھا۔ نہیں، اس کے منہ میں دانت کوئی نہیں، اسے یہ نہیں کہا بھی سیب کھا، کیلے کھا، اس کا معدہ کمزور ہے،
اس کے مطابق خوراک مہیا کی. مفسرین نے لکھا آپ میں کوئی ڈاکٹر اور حکیم بیٹھا ہے تو میری یقیناً تائید کرے گا. ہم نے تفسیروں میں پڑھا کہ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہوتا ہے اس میں چکنائی نہیں ہوتی. من کہاں رہا ہے؟ جگر میں. خون بھی یہی، بلغم بھی یہی، دودھ بھی یہی. بچے کی عمر کتنی ہے؟ 2 سال، 2 دن، 3 دن. اس دودھ میں چکنائی نہیں ہوتی. چکنائی نہیں ہوتی کیوں؟ بچے کا معدہ کمزور ہے، چکنائی برداشت نہیں کر سکتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے نا. دیکھیں عام میں کئی معلم بیٹھے ہوں گے، ٹیچر، پروفیسر. میں خود معلم ہوں. یہ علماء بیٹھے ہیں، یہ بھی معلم ہیں. کچھ معلم، مدرس، ٹیچر ایسے ہوتے ہیں انہیں سمجھانے کا بڑا ڈھنگ ہوتا ہے. ہم اسے کہتے ہیں افہام تفہیم کا مادہ. آپ اردو میں کہیں گے سمجھنے سمجھانے کا سلیقہ. تو کئی استاد ایسے ذہین ہوتے ہیں، وہ لیکچر دیتے ہیں نا تو بچے باہر نکل کے کہتے ہیں واہ بھائی واہ، مضمون گھول کے بھائی دماغ وچ پا. سمجھانے کا انداز. اس کے متعلق پنجابی میں ہم کہتے ہیں پتہ نہیں لاہوری سمجھ دیں کہ نہیں، کہ یہ اس کو اتنا ملکہ ہے نا سمجھانے کا. ایک قد نومی سمجھانا چاہے نا، ایک قد نومی سمجھا، کند دین بندے کو بھی سمجھا. پوری دنیا میں جو ٹیچر افہام تفہیم کے ملکے میں پہلے نمبر پہ آیا، اسے سمجھانے کا بڑا طریقہ ہے. ایک قد نومی سمجھا لینا. اس ٹیچر کو میرے پاس لاؤ، میں اس کو کہوں تو قد نوی سمجھا لینا نا، تین سمجھان دا بڑا طریقہ نا. اے 2 دن دا بچہ ہی اس نو سمجھا دودھ کنیے چوسنا. سمجھا اس کو، سمجھا اس کو، سمجھا اس کو. جو ہستی 2 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کے طریقے سمجھاتا ہے اس کو رب کہتے ہیں. یہ ہے رب. بلی کے بچے کس کالج میں پڑھے؟ انہیں کس نے بتایا کہ تمہاری غذا کہاں ہے؟ جی تمہاری غذا کہاں ہے؟ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مرغی کے چوزوں کو کس نے سمجھایا؟ اوپر سے چیل آ جائے نا تو تمہاری پناہ ماں کے پروں کے نیچے. جو مرغی کے چوزوں کو پناہ کے طریقے سمجھا رہا ہے، جو کتیا اور بلی کے بچوں کو غذا کی جگہ سمجھا رہا ہے، حاصل کرنے کا طریقہ سمجھا رہا ہے، اس کو رب کہتے ہیں. ہوں بولو، ہوں سمجھ آئی جے کہ کوئی نہیں؟ یہ ہوں سمجھ نہیں آئی تو اللہ سمجھے. العالمین اس کا واحد ہے عالم. عالم کا معنی ایک جہان، عالمین کا معنی سارے جہان. اور اگر عالم ہو، لام کے نیچے زیر ہو، عالم، یہ عربی زبان، یہ بڑی خوبصورت زبان ہے. یہ میرے پیارے پیغمبر کی زبان اور یہ کل جنت کی زبان. عالم علم سے نکلا ہے، عالم علم سے، جاننا، جاننے والا. اور عالم علم سے نکلا ہے. عالم کس سے نکلا ہے؟ علم. علم کا معنی ہوتا ہے جھنڈا. عربی میں علم، یہ عربی ہے. ہماری اردو جھنڈا، کیا معنی بھائی جھنڈے کا؟ جھنڈا کوئی معنی نہیں. وہاں علم اس کا ایک معنی ہے. یہاں سے ایک لفظ نکلا علامت. علم، عالم، علامت. علامت کا معنی کیا ہوتا ہے؟
نشانی. جھنڈے کو علم اس لیے کہتے ہیں کہ جھنڈا ملک کا نشان ہوتا ہے. جھنڈا ملک کا. دور سے بندے نے دیکھا یہ پاکستان کا جھنڈا ہے, یہ سعودیہ کا جھنڈا ہے, یہ مسلم لیگ کا جھنڈا ہے, یہ پیپلز پارٹی کا جھنڈا ہے, یہ تحریک انصاف کا جھنڈا ہے, جمعیت علماء اسلام کا, جماعت اسلامی کا, اشاعت و توحید کا, مرکزی اہل حدیث. دور سے پتہ چل گیا, دیکھتے ہی پتہ چل گیا کہ فلاں جماعت کا جھنڈا ہے. تو جھنڈے کو علم کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ ملک کا اور جماعت کا کیا ہوتا ہے؟ نشان ہوتا ہے. نشان ہوتا ہے. تو علم کا معنی ہو گیا نشان. اس سے نکلا عالم. تو عالم کو عالم اس لیے کہتے ہیں کہ اس جہان کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی توحید کا نشان ہے. اس کائنات کا ایک ایک ذرہ میرے رب کی توحید کا کیا ہے؟ کوئی توحید کو سمجھنا چاہے نا تو وہ جو کونپل باہر نکلتی ہے, کونپل سمجھ, انگوری, سٹا, پتا, وہ جو زمین سے باہر نکلتا ہے, کیوں لاہوری ہو اے سریے دو, سریے دو, کتنا نرم ہے, پھونک مارو دوسری طرف جا لگے. پھر تو نے کبھی نہیں سوچا اس نرم پتے نے سخت زمین کا سینہ چیرا اور باہر نکل, باہر نکل. کبھی تو نے نہیں سوچا. اور پھر تو نے کبھی نہیں دیکھا, یہ بات ذرا آپ نے توجہ سے سنی, پھر تم نے کبھی نہیں دیکھا کہ یہ پتا انگوری اور سٹا جب زمین سے باہر نکلتا ہے مغرب کی طرف منہ کر کے نہیں نکلتا, مشرق کی طرف منہ کر کے نہیں نکلتا, شمال کی جانب, جنوب کی جانب نہیں, یہ سیدھا آسمان کی طرف رخ کر کے نکلتا ہے. بندیالوی کی بات پسند آ جائے تو سبحان اللہ کہہ دینا, یہ آسمان کی طرف رخ کر کے باہر نکلتا ہے. بندیالوی کہتا ہے اسے پتا نہ سمجھ, شہادت کی انگلی سمجھ, شہادت کی انگلی سمجھ. جو پتا آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے. ہر گیا کہ ضمیر ہویت وحدہ لا شریک لہ گویا. میں اتنی تفصیل میں چلا جاؤں گا تو پھر تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے اور ہمارا اصل موضوع رہ جائے. میں نے بات آپ کو کیا سمجھائی؟ سورت فاتحہ کا ایک نام ہے تعلیم ایسی سورت جس میں اللہ نے اپنے سے مانگنے کا کیا سکھایا. ہم نے اہدنا الصراط المستقیم دعا مانگنی تھی, سوال کرنا تھا. اللہ نے فرمایا اپنا سوال پیچھے کر دے, میری تعریفیں شروع کر دے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن دونوں کا مادہ ایک ہے, را ہا می, رحم رحمت, دونوں کا مادہ ایک ہے. اس کو الگ الگ کیوں لائے؟ الرحمن کو الگ, الرحیم کو الگ. مفسرین نے اس کی کئی وجوہات ذکر کی, میں صرف ایک وجہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مفسرین کہتے ہیں اللہ نے رحمان کو الگ ذکر کیا, رحیم کو الگ ذکر کیا, یہ بتانے کے لیے کہ میں دنیا کے اعتبار سے رحمان ہوں اور میں آخرت کے لحاظ سے رحیم ہوں. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ دنیا میں میری رحمت عام ہے, مسلمانوں کے لیے بھی, کافروں کے لیے بھی, یہودیوں کے لیے بھی. ان کی بھی اولاد ہے, ان کے بھی مکان ہیں, ان کی بھی زمینیں ہیں, ان کی بھی دولت ہے. دنیا میں میری رحمت عام ہے, اپنوں کے لیے, پرایوں کے لیے, مومنوں کے لیے,
کافروں کے لیے، جانوروں کے لیے، درندوں کے لیے، پرندوں کے لیے، چرندوں کے لیے، حشرات الارض کے لیے، اور آخرت کے لحاظ سے میں رحیم ہوں۔ اس دن میری رحمت خاص ہوگی صرف مومنوں کے لیے، اس لیے رحمان کو الگ ذکر کیا اور الرحیم کو الگ ذکر کیا۔ جو میں رب العالمین سے اس کا جوڑ لگانے لگا ہوں وہ ذرا آپ سنیں۔ پہلے ذکر کیا رب العالمین، اس کے بعد ذکر کیا اپنے رحمان ہونے کا، رحیم ہونے کا۔ اللہ کہنا یہ چاہتے ہیں، اوے لوگو تہاڈا پالنا میری مجبوری کوئی نہیں، میری رحمت دا تقاضا ہے۔ تمہیں پالنا میری مجبوری نہیں ہے کہ میں نے تمہیں پالنا ہی پالنا ہے، تمہیں پالنا میری رحمت کا کیا ہے؟ آگے کہا مالک یوم الدین، مالک ہے قیامت کے دن کا۔ دنیا کا مالک کون ہے؟ شاول یہاں پھر قیامت کے ساتھ کیوں خاص کی؟ دنیا کا مالک بھی تو وہی ہے، للہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات و ما فی لہو پر جو علامہ آلوسی نے لکھا روح المعانی میں، کتنی خوبصورت بات لکھی۔ لہو اسی کا ہے، کس لحاظ سے؟ خلقن و ملکن و تصرفن و تدبیرن و اختیارن و احیاءن و اماتتن، ہر لحاظ سے اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تؤتی الملک من تشاء۔ ممنون حسین نو دے دے، عثمان بزدار نو دے دے، تؤتی الملک تبارک الذی بیدہ الملک۔ دنیا کا مالک کون ہے؟ پھر فاتحہ میں مالک یوم الدین کیوں کہا؟ قیامت کے دن کا مالک۔ یہ اس لیے کہا کہ دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، لیکن کچھ چیزیں عارضی طور پر اللہ نے ہماری ملک میں بھی دے رکھی ہیں۔ میرا مکان، میری دکان، میرا زیور، میرا باغ، میرے پھل، کچھ چیزیں ہماری ملک میں دے رکھی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، قیامت کے دن کوئی ملک کسی کے پاس نہیں ہوگا، سب ملک میرے پاس۔ یا مالک یوم الدین اس لیے کہا کہ دنیا میں اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، اختیار دے دیا، قرآن پکڑ لے، کوئی ناول پکڑ لے، تیری مرضی ہے۔ پاؤں دیے، اختیار دے دیا، مسجد میں چل کے آ، سینمے میں چلا جا، تیری مرضی ہے۔ آنکھیں دے دی، اختیار دے دیا، اچھی چیز دیکھ، بری چیز۔ کان دیے، اختیار دے دیا، قرآن سن، گانے سن، اختیار دے دیا۔ دنیا میں اللہ نے ہمارے اعضاء پر ہمیں کچھ اختیار دے دیا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ اختیار بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا، سارا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ حدیث میں نہیں آتا ایک بندہ آئے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ گناہ کیا تھا، اس کا نہیں کیتا، یہ کیا تھا نہیں کیا، یہ کیا تھا نہیں کیا، لاؤ بھائی رجسٹر، لاؤ بھائی، بلاؤ بھائی فرشتوں کو، فرشتے رجسٹر کھل گئے، لکھا ہوا ہے۔ وہ کہے گا مولا فرشتے بھی تو تیرے ہی نے، لکھتے رہے ہوں گے، لکھتے رہے ہوں گے۔ جب یہ کہے گا اللہ اس کی زبان کہیں گے چپ ہو جا، تو نے نہیں بولنا۔ اس کی ران کو اللہ بلوائیں گے، تو بول، بتا اس کے ساتھ اس نے کیا گناہ کیے تھے۔ ہاتھ کو اللہ بلوائیں گے، بتا کس نے گناہ کیے تھے۔ ناک کو بلوائیں گے، کان کو بلوائیں گے، آنکھیں بولیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے تے تیرے نے، اے تے تیرے نے، اب بول۔ اس دن کوئی ملک کسی کے پاس نہیں ہوگا،
قیامت کے دن کا حقیقی مالک کون ہوگا؟ تیسری چیز جو بیان کرنے لگا ہوں یہ بڑی اہم ہے. یہودی بھی قیامت کے قائل تھے, عیسائی بھی قیامت کے قائل تھے. مشرکین مکہ نہیں تھے, یہودی عیسائی قائل تھے, لیکن اس قائل ہونے میں خرابیاں بڑی تھیں. وہ کہتے تھے اسا بزرگاں دی اولاد ہوں, ہمارے بزرگ جو تھے وہ نبی تھے, پیر تھے, فقیر تھے, ہمیں آگ نہیں چھوئے گی, اسا بخشے بخشایاں, سیغفر لنا, بڑوں کی اولاد ہیں ہم, اور اگر کسی گناہ کی وجہ سے ہم پکڑے بھی گئے نا تے جنہ دا لڑ اسی نپیویا نا او سن چھڑا کے لے جائیں گے. یہ ان کا تصور تھا آخرت کے بارے میں. یہ ان کا آخرت کے بارے میں کیا تھا؟ یہ شفاعت کریں گے, ان کی شفاعت قہریہ ہے, غالبہ ہے, اللہ اس کی ساڈی سندا نہیں, انہاں دی موردہ نہیں, یہ رب کو کروا لیندے نے, اللہ سے منوا لیتی ہیں, یہ ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے. اللہ نے فرمایا مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا حقیقی مالک میں ہوں. اس دن کوئی میرے سامنے میری اجازت کے بغیر لب بھی نہیں کھول سکے. یہاں پہنچے, بندہ تعریفیں کرتا کرتا پہنچا, اللہ نے فرمایا ایک وعدہ بھی کر, ایاک نعبد, پڑھو تو صحیح یار, زور سے پڑھو. جب دھرتی پہ توحید بیان ہوتی ہے اور لوگ سرور کے ساتھ توحید سنتے ہیں, عرش پہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کرتے ہیں, میری وحدانیت بیان ہو رہی ہے, لوگ خوش ہو رہے ہیں میری وحدانیت, اللہ کی توحید سن کے خوش ہوا کرو. ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتی ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتی ہیں. اہل حدیث رات میں بیٹھا ہوں یار, ہم تیری عبادت کرتی ہیں, ٹھیک ہے, ہم تیری عبادت کرتی ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتی ہیں. ایو مانا, یہ مانا تب ہوتا جب عبارت یوں ہوتی نعبدو کا ونستعینو کا, پھر یہی معنی ہوتا نعبدو کا ونستعینو کا. عربی گرامر کا قاعدہ ہے, پہلے فعل ہوتا ہے, پھر فاعل ہوتا ہے, پھر مفعول ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کام کرنے والا جس کے لیے کیا گیا, یوں عبارت چلتی ہے. مفعول کا درجہ ہوتا ہے تیسرا, سب سے آخر میں. یہاں اللہ نے کیا کیا؟ ایاکا, یہ مفعول تھا, ایاکا مفعول تھا, اس کی جگہ بنتی تھی بعد میں, اسے وہاں سے اٹھایا پہلے لائے, آخر سے اٹھایا پہلے لائے. نعبد فعل فاعل ہے, اس کی جگہ بنتی تھی پہلے, اس کو اٹھایا پیچھے لے گئے. علامہ رضی نحو کا امام کہتا ہے اگر کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو معنی حصر کا ہوتا ہے, حصر ہی کا معنی دیتا ہے. ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وایاک نستعین, اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کیوں میں پہلے مانے تھے اس معنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کوئی ایڈا فرق کوئی نہیں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. بولو تو یار, تھوڑا جا فرق ہے, تھوڑا جا. نہیں لاہوریوں کو نہیں سمجھ آئے گی, میں سمجھاتا ہوں. آپ دکان بند کر کے گھر آئے, دفتر سے آپ گھر آئے, سامنے بیٹھی ہے بیگم. بیگم, ہمارے حضرت نظوی کے صاحب کہتے تھے بیگم. بیگم اصل میں کیا تھا؟ بیگم. وہ سامنے بیٹھی ہے بیگم, شوہر نامدار دروازے سے داخل ہوا, اہلیہ نے دیکھا, اہلیہ شوہر کو کہتی ہے میں تیری بھی بیوی ہوں, میں تیری بھی بیوی ہوں, میں تیری بھی عزت ہوں, میں تیرے بستر کی بھی زینت ہوں.
بولو ٹھیک ہے چلن دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. غیرت مند شوہر بیوی سے نہیں سننا چاہتا میں تیری بھی بیوی ہوں میں تیری بھی عزت ہوں. غیرت مند شوہر سننا چاہتا ہے میں تیری ہی بیوی ہوں میں تیری ہی عزت ہوں میں تیرے ہی بستر کی زینت ہوں. اور غیرتوں والا رب وہ بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے. عربی زبان میں نے آپ کو کہا نا کہ بہت کمال کی زبان. ہمارے ہاں واو کا معنی ہوتا ہے اور واو کا معنی اور ساری اردو عورتیں ختم بس اس کی کوئی تشریح نہیں ہو سکتی. اور عربی میں واو کے کتنے معنی یہاں واو کون سا معنی دے رہی ہے اس کو کہتے ہیں واو بیانیہ. اس کا نام کیا ہے واو. آج میں تو ندہ مولوی نہیں بنا واو تفسیریہ. کیا واو تفسیریہ. اللہ کرے میں ایک بات سناؤں نا آپ کو میرے ترجمہ کرنے سے پہلے آپ سمجھ جائیں. اللہ کرے مجھے پتہ چلے گا آپ کے چہرے بتائیں گے. واو بیانیہ واو تفسیریہ. ایاک نعبد پڑھو ذرا ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ واو بیانیہ تفسیریہ ہیں. یہ واو کہتی ہیں میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی. عبادت کیا ہوتی ہے عبادت کسے کہتی ہیں اگر میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی میرے تو اگلا جملہ پڑھو. اگلا جملہ پہلے جملے دا بیان ہے. اگلا جملہ پہلے جملے دی تفسیر ہے. ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مولا عبادت کیا ہوتی ہے عبادت کسے کہتی ہیں. واؤ نے کہا آگے پڑھ ایاک نستعین ہم مصیبتوں میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں. جب بندہ یہاں پہنچا ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ جملہ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا سر القرآن الفاتحہ و سر الفاتحۃ ہذہ الکلمہ. سارے قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں ہے اور فاتحہ کا خلاصہ اس کلمے میں ہے ایاک نعبد. سارا قرآن منوانا ہی یہی چاہتا ہے. پورے قرآن کا نچوڑ خلاصہ لباب عرق ہی یہی ہے کہ اس کائنات کا حقیقی معبود اور الہ ہے تو صرف کون ہے ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے. ہر مدد مراد نہیں ہوگی تمہیں کوئی دھوکے میں ڈال دے. جب آپ یہ پڑھیں گے کسی کے سامنے تو وہ کہے گا تم نہیں مدد مانگتے ہو اے ذرا بوری لدوا دے. یہ دھوکہ دیں گے آپ کو. یہ مدد ماتات الاسباب ہے. اسے استعانت نہیں کہتے تعاون کہتے ہیں. تعاون دو طرفہ ہوتا ہے. آج تو میری مدد کر کل تینویں میری ضرورت. آج تو میری مدد کر کل میں تیری مدد کرا. یہ دو طرفہ ٹریفک ہے. استعانت یک طرفہ ٹریفک ہے. اس کا یہ معنی نہیں مولا آج تو میری مدد کر کل تینویں ضرورت پہ جائے کہ میں تیری مدد کر. یہی میں نے اس کا استعانت یک طرفہ ہے. مدد کے لیے مصیبتوں میں دکھوں میں تکلیفوں میں حاجات میں غائبانہ مدد کے لیے پکارنا ہے تو صرف کس کو پکارنا ہے
ڈر اس سے تو میں نے منع کیا ہے، یہ نعرے کوئی چیز نہیں ہوتی یار. اللہ کا دین زندہ باد، شریعت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد. کسی عالم کے مرنے اور زندہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا دین ہے، اس کے لیے اللہ بندے پیدا کرتا رہتا ہے. یہاں بندہ پہنچا، اللہ نے کہا مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے اللہ کے سامنے درخواست کی اہدنا الصراط چلا ہم کو سیدھے رستے پر. یہاں تک تو سارے احباب کا، دوستوں کا اتفاق تھا، دیوبندیوں کا بھی، بریلویوں کا بھی، اہل حدیثوں کا بھی. کہاں تک؟ یہاں تک. سب نے پڑھ لیا، سب نے صراط مستقیم کی دعا مانگی. اتھے آ کے رولا پے گی. ہر کوئی کہتا ہے میں سیدھے رستے پر، باقی سارے غلط ہیں، میں سیدھے رستے پہ چل رہا ہوں. میں یہ کہوں گا کسی عالم کی نہ مانو، کسی مسلک کا عالم ہے اس کی نہیں ماننی کہ وہ بتائے کہ سیدھا راستہ یہ ہے. جس رب نے دعا سکھائی ہے نا، میں اس رب سے پوچھتا ہوں تو بتا سیدھا راستہ کون سا ہے. پوچھنی چاہیے کہ نہیں پوچھنی چاہیے؟ بتائے گا رب، اور اللہ بتا دے بھائی یہ ہے سیدھا راستہ، تو پھر کسی اور طرف دیکھنے کی ضرورت رہ جاتی ہے. تو سنو، 16واں پارہ ہے، سورت کا نام سورت مریم ہے. نام ہی سورت کا حضرت مریم کے نام پہ رکھا. کھڑی ہیں فرشتے، جبریل آ گیا. جبریل نے کہا میں تیرے رب کا ایلچی ہوں، میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. مریم نے تعجب کیا. جبریل نے تسلی دی. دن پورے ہو گئے، مشرق کی جانب گئی. 1 منٹ کے لیے یار دیکھیں میں بیان کر دیتا ہوں، آپ سن لیتے ہیں، اور علماء بھی بیان کرتے رہتے ہیں حضرت مریم کا یہ واقعہ. لیکن ذرا اس کی گہرائی میں اترو، ذرا اس کی گہرائی میں اترو. ایک لڑکی ہے، شادی اس کی کون نہیں ہوئی، ہے بھی نبیوں کے خاندان کی، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے بیٹا اٹھا کے گاؤں آنا ہے. کیا گزری ہوگی مریم پر؟ کہتی ہے مت تو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر گئی ہوں، لوگ میرا نام بھول گئے ہوں، میں کس مصیبت پھنس گئی ہوں. اللہ نے فرمایا کہاں بیٹھی ہو؟ کہ کھجور کے درخت کے نیچے. کہ کھجوریں ہیں، مولا موسم ہی کوئی نہیں. فرمایا تنا پکڑ کے ہلا. ہلانا تیرا کام ہے، تازہ کھجوریں گرانا میرا کام ہے. کلی کھجورا کھا، پیاس لگی ہے، دیکھ ارد گرد کوئی پانی، مولا کوئی نہیں. فرمایا پاؤں کے نیچے دیکھ، ہم نے چشمہ جاری کر دیا ہے. وشربی، کھجورا کھا تے پانی پی. اتنے تک عیسیٰ بھی آ گئے، اتنے میں عیسیٰ بھی آ گئے. اللہ نے فرمایا وَقَرِّ عَيْنَا، پتر نو ویکھ کے اکھاں بھی ٹھنڈیاں کر. مریم اج کھجوراں بھی بغیر اسباب دے، اج چشمہ بھی بغیر اسباب دے، تے اج تیرا پتر عیسیٰ بھی بغیر اسباب دے. مولا بڑا پیارا بیٹا ہے، مولا بڑا پیارا بیٹا ہے. لیکن قوم کو کیا کہوں گی؟ سہیلیاں آئیں گی، پڑوسی آ جائیں گے، میں نبیوں کے خاندان کی لڑکی، مولا میں کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا بھولی مریم، تجھے ابھی تک میری قدرتوں کا یقین نہیں آیا؟ جو اللہ خشک درخت سے تازہ کھجوریں گرا سکتا ہے، تیرے پاؤں کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری کر سکتا ہے، بغیر خامت کے تیری گود ہری کر سکتا ہے، وہ تیری لاج رکھنے پر بھی قادر ہے. ہم رکھیں گے تیری لاج. تو جائے گی، لوگ آئیں گے، پوچھیں گے تو نے پنگوڑے میں پڑے ہوئے عیسیٰ کی طرف اشارہ کرنا ہے، اس کو پوچھو. بس اتنی گل تو کر، اگو میں جانا تے میرا عیسیٰ جانا. مریم بیٹا اٹھا کے آ.
پڑوسی بھی آ گیا, سہیلیاں بھی آ گئی, تیرا باپ ایسا نہیں, تیری ماں ایسی نہیں, تیرا بھائی ایسا نہیں, تیری برادری ایسی نہیں, یہ کہاں سے لائی ہو؟ مریم آ کے اس کو سچی سچی گل کرو, معاملہ زیادہ مشکوک نہیں ہو, زیادہ مشکوک نہیں ہو. اپنا پاپ بچے کے سر پہ ڈالتی ہے, خود جواب نہیں دیتی, سن پاگل بنانی ہے. ایک دن کے بچے سے ہم پوچھیں, جب چھینٹیں اڑنے لگے, مریم کی دامن کی طرف آنے لگے, اللہ نے فرمایا اٹھو میرا عیسیٰ, تیری ماں تے تہمت لگ گئی ہے, ماں دی پاک دامنی دا اعلان بھی کر تے میری توحید بھی بیان کر. ایک دن کا بچہ بولا. ایک منٹ کے لیے تصور کرو یار, تصور کرو, سہیلیاں کھڑی ہیں, پڑوسی کھڑے ہیں, رشتہ دار کھڑے ہیں, برادری کھڑی ہے, مرد ہیں, عورتیں ہیں, تانے ہیں, کہاں سے لائی ہو, کہاں سے لائی ہو. اس وقت جب پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ بولے ہوں گے, کیسا منظر ہوگا یہ, کیسا منظر. حضرت عیسیٰ بولے, ماں کی گود میں بولے, پہلا جملہ کہا انی عبد اللہ. انی, دیکھیں یہ قرآن ہے اور یہ بڑی خوبصورت کتاب, اللہ اس کی سمجھ عطا. حضرت عیسیٰ کی پیدائش جس طریقے سے ہوئی تھی نا, عقیدوں کے بگڑنے کا خطرہ تھا. عقیدوں کے بگڑنے کا کیا تھا؟ خطرہ تھا. اور پھر عیسائیوں کے عقیدے بگڑے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, لہذا ان کا باپ اللہ ہے, یہ ابن اللہ ہے, یہ نور من نور اللہ ہے, یہ اللہ کی جز ہیں. عقیدے بگڑے, عیسائیوں کے عقیدے بگڑے, حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے عقیدے بگڑے. دو باتیں تھیں, ایک عقیدے بگڑنے کا خطرہ تھا, ایک ماں پر تہمت لگ گئی تھی. اور لوگوں, عقیدے کی اصلاح اتنی ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ نے ماں کی پاک دامنی کا اعلان بعد میں کیا, عقیدے کی اصلاح پہلے کی. پہلے عقیدہ سنوارا ان کا, ماں کی پاک دامنی بعد میں بیان کریں گے. انی عبد اللہ, کہو یار, زور سے کہو یار, میں اللہ دے وچوں نکلیا. نہیں, انی عبداللہ کا یہ معنی نہیں. میں اللہ کا نور ہوں, میں اللہ کی جز ہوں, میں ابن اللہ ہوں. انی ان اللہ, انی ابن اللہ, انی نور من نور اللہ. فرمایا نہ میں اللہ, نہ میں ابن اللہ, نہ میں نور من نور اللہ, انی عبد اللہ. انی عبد اللہ. میری پیدائش سے تمہارے عقیدے نہیں بگڑنے چاہیے کہ میں ابن اللہ ہو گیا ہوں, نا نا, انی عبد اللہ. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. ماضی کا سیکھا ہے تحقق کے لیے, معنی مضارع کا کریں گے. جس چیز کے ملنے کا یقین ہو اسے ماضی کے سیغے سے تعبیر کر دیتے ہیں. ہم بھی کر دیتے ہیں. مثلا ایک بچے کا باپ مر گیا, بچہ عیاش ہے, اڑا رہا ہے, دولت اپنے باپ کی اڑا رہا ہے, اڑا رہا ہے, تو ایسا کہتے ہیں اے تے کنگال ہو گیا, اے تے کنگال, حالانکہ ابھی ہوا نہیں, لیکن ہم نے مستقبل کی یقینی چیز کو دیکھ کے کہا یہ تو کنگال. یہاں بھی آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, ماضی کا سیغہ تحقق کے لیے, معنی مضارع کا کریں گے. اللہ مجھے کتاب دے گا, اللہ مجھے نبی بنائے گا. تائید اس کی کیا ہے؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ, اس نے مجھے نماز پڑھنے کا حکم دینا ہے, پنگھوڑے میں نہیں پڑھنی. ماضی کا معنی کریں گے تو پھر یہ ہے کہ ابھی پڑھ, مجھے نماز پڑھنے کا حکم دے گا. مجھے نماز پڑھنے کا حکم دے گا. آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ ہے توجہ؟
علماء کرام ذرا توجہ کر لیں، بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ حضرت عیسیٰ بولے کیوں تھے؟ ماں کی پاک دامنی کا اعلان کرنے کے لیے۔ شروع کیا ہو گئے؟ اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنائے گا۔ اللہ نے فرمایا اسی میں تو ماں کی پاک دامنی کا اعلان ہے، اسی میں تو ماں کی پاک دامنی کا اعلان ہے۔ اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھنا ہے۔ اے لوگوں، میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میری پیدائش غلط نہیں ہے، میں جی اللہ نے نبی بنانا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے اس کا نسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے، اس کا حسب بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ نبی کا کبھی نسب غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے تو پھر میرا نسب اعلیٰ، اللہ نے مجھے نبی بنانا ہے تو پھر میرا حسب بھی۔ یہ ایک دن کا بچہ تقریر کر رہا ہے، اللہ کو پسند آئی، قرآن بنا کے اتار دیا۔ تقریر کرتے کرتے میں پڑھے لکھے لوگوں میں بیٹھا ہوں، اکثر لوگ علماء کی تقریریں سنتے رہتے ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں، میرے عربی آیت پڑھنے سے آپ سمجھ جائیں۔ حضرت عیسیٰ تقریر کرتے کرتے آخر میں کہتے ہیں ان اللہ ربی وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میری نشو و نما کرنے والا، تمہاری نشو و نما کرنے والا، مجھے پروان چڑھانے والا، تمہیں پروان چڑھانے والا، میری تربیت کرنے والا، تمہاری تربیت کرنے والا، میری ضروریات کا خیال رکھنے والا، تمہاری ضروریات کا خیال رکھنے والا، وہ جو اللہ ہے میرا رب تمہارا رب، فَاعْبُدُوهُ، اسی اللہ کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ ہے راستہ جس میں عبادت اور پکار صرف اور صرف کس کی ہوگی؟ اب تھوڑا سا آپ کا ٹیسٹ لے لوں، سیدھا راستہ کون سا بنا جس میں عبادت صرف کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ تو پھر صراط مستقیم کی تشریح خود سورت فاتحہ میں موجود ہے۔ ایاکا خود سورت فاتحہ میں موجود ہے۔ الصراط کا الف لام میں آد خارجی کا بنا لیتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے ہی سجدے کرتے ہیں، تیرے ہی نام کی نظر و نیاز دیتی ہیں، تجھے ہی مسائل میں پکارتی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا اے جڑا راہ ہے نا تیری ہی عبادت کرنا، مرتے ٹائم تک اس رستے پر پکا رکھ۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم کون سا رستہ بنا؟ جس میں عبادت اور پکار خالص کس کی ہوگی؟ جس کو آگے ذکر کیا صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے وہ انعام والے کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، مولا نبیاں والے راہ تے چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم کا معنی کیا ہوا؟ مولا صدیقین کے رستے پہ چلا، مولا نبیاں والے راہ تے چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم اور ضالین میں جو مفسرین نے فرق لکھے، خود میرے آقا نے ایک فرق بیان کیا۔ میرے آقا نے فرمایا مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں، ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ مولا ہمیں یہودیوں کے رستے پر بھی نہ چلا، ہمیں عیسائیوں کے رستے پر بھی نہ چلا، ہمیں نبیوں والے رستے پر چلا۔ میری تقریر کے جو آخری لفظ ہیں اس میں میری پوری تقریر کا خلاصہ ہے، میں نے بڑے پیار سے آپ کو سورت فاتحہ سمجھا دی ہے۔ مولا نبیوں والے راستے پہ چلا، یہودیوں کے رستے پر نہ چلا، عیسائیوں کے رستے پر نہ چلا، جس رستے میں اللہ کی بھی عبادت و پکار ہوتی ہو اور حضرت عزیر اور حضرت موسیٰ کی عبادت و پکار ہوتی ہو، او یہودیاں دا راہ، اور جس رستے میں
اللہ کو بھی پکارا جائے اور حضرت عیسیٰ کو بھی پکارا جائے، وہ عیسائیوں کا راستہ، اور جس راستے میں اللہ ہی کو پکارا جائے وہ محمد عربی کا راستہ ہے۔ ہمیں انعمت علیہم کے راستے پہ چلا، نبیوں والے راہ پہ چلا، جس میں شرک والی نحوست موجود ہو کوئی نہیں، جس میں عبادت ہے تو خالص تیری، پکار ہے تو خالص تیری، سجدہ ہے تو خالص تیرا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔